بولے تھے بابا جان ہنسے اور کہنے لگے، مظہر فاروقی کا بیٹا کہتا ہے کہ اسے زمینداری سے دلچسپی نہیں۔ یہ تو کمال ہی ہو گیا۔ بائی جی پکے زمیندار تھے۔ میاں جی کی زندگی میں ہی فصلوں کی بوائی کٹائی کا کام انہوں نے اپنے ذمہ لے لیا تھا، پھر وہ اچانک ہی سنجیدہ ہو گئے۔ دلچسپی کی بات کی ہے تم نے، مجھے بھی زمینداری سے دلچسپی نہیں تھی اور نہ ہے۔ بائی جی جب تک تھے میں نے کبھی مڑ کر بھی زمینوں کی طرف نہیں دیکھا، مگر باپ دادا کی نشانیاں خود سے الگ بھی تو نہیں کی جا سکتیں۔ ملیحہ نور الہدیٰ کے بغیر تو سامان سیٹ کر نہیں سکتی تھی۔ اور نور الہدیٰ بابا جان کے ساتھ باتوں میں مگن تھے۔ وہ کچھ دیر تو کھڑی ان کی باتیں سنتی رہی، مگر جلد ہی بور ہو گئی۔ بابا جان بیڈ پر بیٹھے تھے اور نور الہدیٰ ان کے سامنے جس جگہ کھڑے تھے ملیحہ کی طرف ان کی پشت تھی اور وہ ان کی نظر میں آئے بغیر کمرے سے نکل سکتی تھی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی چیزیں آہستگی سے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھیں اور نامحسوس انداز میں دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ باہر جانے کے لیے وہ جیسے ہی نور الہدیٰ کے پیچھے سے گزری، بالکل اچانک ہی انہوں نے پلٹ کر اس کی نازک کلائی اپنی گرفت میں لے لی۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ گڑبڑائی، پھر سنبھل کر بولی، اپنے کمرے میں۔ کوئی کام ہے یا آرام کرنا چاہتی ہو؟ دونوں میں سے کوئی بات نہیں ہے تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹھ جاؤ۔ ان کے لہجے میں اپنے آپ استحقاق آ گیا تھا اور پھر فوراً ہی اپنی بات کہہ کر وہ ملیحہ کا ہاتھ چھوڑتے بابا جان کی طرف مڑ گئے تھے، جیسے جانتے تھے کہ ملیحہ ہر حال میں ان کے حکم کی تعمیل کرے گی۔ ملیحہ نے بھی ان کا حق جتانا محسوس کیا تھا، مگر اسے بالکل بھی برا نہیں لگا اور پاس ہی رکھے صوفے پر بیٹھ گئی۔ نور الہدیٰ اور بابا جان ایک بار پھر اپنی باتوں میں لگ گئے تھے اور وہ پھر سے بور ہونے لگی تھی، مگر اس نے دوبارہ باہر جانے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ وہ جان گئی تھی کہ وہاں ایک شخص ایسا تھا جو اسے پوری جان سے محسوس کر رہا تھا۔ ملیحہ نے واقعی سوچ لیا تھا کہ وہ دوبارہ لائبریری نہیں جائے گی، مگر اس دن جو کتاب اس نے ایشو کروائی تھی وہ تیسرے دن ہی اسے واپس لے آئی۔ لائبریری کے اندر قدم رکھتے ہی اس نے محتاط نظروں سے ہر طرف کا جائزہ لیا تھا اور جب وہ نظر نہیں آیا تو مطمئن سی ہو کر کتاب واپس کر کے باہر آ گئی۔ اچھا ہوا جان چھوٹ گئی اور مجھے خود پر جبر بھی نہیں کرنا پڑا۔ دل ہی دل میں خوش ہوتی سیڑھیاں اترتے ہوئے اس نے پتھریلی روش پر قدم رکھا اور کھٹک کر رک گئی۔ روش کے ساتھ لگی درختوں کی قطار میں وہ سامنے ہی ایک درخت کے سائے میں کھڑا بازو لپیٹے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ملیحہ کو رکتے دیکھ کر وہ چلتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ 2 دن پہلے میں نے آپ سے کچھ کہا تھا، امید ہے آپ نے اس بارے میں کچھ بھی نہیں سوچا ہوگا۔ وہ ایسے بولا جیسے اسے شرمندہ کرنا چاہتا ہو، اور ملیحہ ایک پل کو شرمندہ ہو کر بھی گئی، مگر فوراً ہی سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ یا تو پاگل ہیں یا دیوانے۔ ملیحہ کے چڑھنے کے جواب میں وہ اشارت سے بولا، اتنا بڑا راز آخر آپ کو کس نے بتا دیا؟ میرے وجدان نے، وہ کہہ کر بے نیازی سے دوسری طرف دیکھنے لگی۔ سچ کہہ رہی ہیں، وہ بول کر ہنسا۔ کیا مطلب؟ وہ بالکل نہیں سمجھی، مگر جواب دینے کے بجائے وہ ہنستا ہی رہا۔ وہ الجھن میں بھرے انداز میں اسے ہنستا ہوا دیکھتی رہی۔ اپنی کہی بات کو سوچا تو پھر بھی ایسا کوئی لطیفہ سمجھ نہیں آیا جسے وہ یوں ہنس رہا تھا۔ میں نے ایسا کیا کہہ دیا ہے جو آپ یوں ہنس رہے ہیں؟ زبردستی اپنی ہنسی روک کر اس نے ملیحہ کو دیکھا اور کہا، میرا نام وجدان مصطفیٰ ہے۔ ملیحہ کو فوراً ہی اس کے ہنسنے کی وجہ سمجھ آ گئی۔ وہ ایک بار پھر دل ہی دل میں فل اسپیڈ سے اسے گالیوں سے نوازنے لگی، اور میں پاگل بھی ہوں اور دیوانہ بھی کس لیے ہوں، شاید یہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ ملیحہ نے سر کو جھٹکا اور آگے بڑھ گئی۔ کیا آپ آرام سے کہیں بیٹھ کر میری بات سن سکتی ہیں؟ اس کی آواز پر ملیحہ رکی تو وہ منت بھرے لہجے میں گویا ہوا، بس 5 منٹ، زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا۔ اب ملیحہ نے ذرا دھیان سے اس کا چہرہ دیکھا، شکل سے تو سلجھا ہوا پڑھا لکھا نظر آ رہا تھا۔ ملیحہ نے سوچا، بات سن لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، شکل سے تو شریف آدمی لگتا ہے، اگر میں طریقے سے سمجھا دوں تو ہو سکتا ہے کہ دوبارہ پریشان نہ کرے۔ سوچتے سوچتے وہ سیڑھیوں پر جا بیٹھی۔ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ میری یہ خواہش شرعاً یا قانوناً ناجائز ہے؟ بالکل نہیں۔ ملیحہ نے بولنے میں سیکنڈ کی دیر نہیں لگائی۔ تو پھر اس نے پوچھا، پھر یہ کہ ایک چیز ہوتا ہے معاشرہ، اور جس معاشرے میں آپ اور میں رہتے ہیں وہاں راستے میں بیٹھ کر شادیوں کے فیصلے نہیں کیے جاتے۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ اس نے بھی پل بھر کی تاخیر کے بغیر تاکید کی۔ ایسا کریں، مجھے اپنا ایڈریس دے دیں، اور کل یہی بات میرے پیرنٹس آپ کے گھر جا کر آپ کے پیرنٹس سے کریں گے، تب تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ آپ بات
سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ وہ چڑھ کر بولی، جب میرے بابا مجھ سے پوچھیں گے کہ میں آپ سے کہاں ملی تھی تو کیا کہوں گی کہ راستے میں روک کر آپ نے مجھے پرپوز کیا اور میں نے ہاں کر دی۔ آپ میں کچھ سینس ہے کہ نہیں؟ مجھے معلوم ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، مگر میں نے خود بھی نہیں سوچا کہ میرے ساتھ کبھی ایسا ہوگا۔ کیا کوئی بھی شخص یقین کرے گا کہ مجھے محبت ہو گئی ہے، وہ بھی ایسی لڑکی سے جسے میں نے پہلے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا، جس کا نام تک نہیں جانتا؟ اگر کچھ دن پہلے کوئی مجھ سے کہتا کہ راستے میں کسی لڑکی کو روک کر اسے شادی کے لیے مناؤ تو میں کسی بھی قیمت پر ایسا احمقانہ کام کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتا، مگر اب میں یہی سوچ رہا ہوں یہ سب بہت عجیب ہے۔ مگر کیا ان عجیب باتوں کو سوچنے کے بجائے آپ صرف میرے بارے میں نہیں سوچ سکتی؟ وہ ملیحہ کے پیچھے بنی عمارت کو دیکھ کر بول رہا تھا جیسے اس سے مخاطب ہو، دھیمی مگر مضبوط آواز میں، نرم لہجے کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر بولتا۔ بلا شبہ اس کی آواز میں تذکیر کر لینے کی طاقت ہے۔ ملیحہ قائل ہو گئی۔ وجدان اب ملیحہ کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے یہ کبھی نہیں کہ آپ کا جواب ہاں میں ہونا چاہیے۔ وہ ایک پل کو رکا اور پھر بولا، اگر آپ چاہیں تو انکار بھی کر سکتی ہیں، آپ کو حق ہے۔ بس اتنی سی درخواست ہے کہ کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے بس ایک بار میرے بارے میں سوچ لیجیے گا۔ میری زندگی آپ کے فیصلے سے جڑی ہے۔ بھلا میں کسی اجنبی کے بارے میں کیوں سوچوں؟ وہ بے مروتی سے بولی، اجنبی ہی صحیح، مگر کیا آپ سے اپنے 24 گھنٹوں میں سے ایک پل بھی مجھے نہیں دے سکتی؟ وہ اس طرح سے بولا کہ ملیحہ نے گھبرا کر سر ہی جھکا لیا تو وہ پزمردگی سے مسکرایا، اور میں نے اپنے دن رات آپ کو دے دیے ہیں۔ نہ میں آپ کے سوا کچھ سوچ سکتا ہوں، نہ آپ کے سوا کچھ سوچنا چاہتا ہوں۔ بہت چاہا تھا میں نے کہ آپ کی چاہت نہ کروں، مگر اب کر بیٹھا ہوں تو مجھے خود پر کوئی اختیار ہی نہیں رہا۔ نہ جانے وہ کیا کشش ہے جو مجھے آپ کی طرف کھینچتی ہے اور میں کھینچتا چلا آتا ہوں۔ ملیحہ نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ سر جھکائے سرگوشیاں کر رہا تھا، مگر یہ سرگوشیاں بھی اتنی واضح تو تھیں کہ اس کے کان کی لوحیں سرخ ہو گئیں۔ مجھے اس کی بات ماننی ہی نہیں چاہیے تھی۔ اب اسے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے سوچا اٹھ کر بھاگ جائے، مگر وجدان سامنے ہی کھڑا تھا۔ اگر ہاتھ پکڑ کر روک لیا تو وہ اسکن کلر کے سوٹ پر اوڑھے میرون دوپٹے کا کونا مٹھی میں جکڑے فرار کے امکانات پر غور کر رہی تھی کہ تبھی وجدان ناراضی سے بولا، آپ ہمیشہ یہی کرتی ہیں نا؟ کیا بے ساختہ وہ بولیں، یہی کہ جب بات آپ کے فیصلے کی آئے تو فرار کی راہیں ڈھونڈ لیں۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے گھبرا کر سوچا۔ میں جو بھی کہہ رہا ہوں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ وہ جیسے ملیحہ کی سوچ کو سن رہا تھا۔ آپ فیصلہ کرنے سے ڈرتی ہیں؟ فیصلہ تو پھر بھی بڑی چیز ہے۔ آپ تو رائے کا اظہار بھی مشکل لگتا ہوگا۔ میری کوئی رائے ہو تو اظہار بھی کروں۔ وہ نروٹھے پن سے دل میں بولی، اور یہ تو ناممکن ہے کہ آپ کی کوئی رائے ہی نہ ہو۔ ملیحہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ کے پاس دماغ ہے، سوچ سکتی ہیں تو رائے بھی رکھتی ہوں گی۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ آپ اپنی سوچ کو ہی چھپا لیں، جس طرح اپنے جذبات چھپا لیتی ہیں۔ اب یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آپ کے جذبات ہی نہ ہوں۔ جب محسوسات ہیں تو جذبات اپنے آپ ہی ابھر آئیں گے۔ چلو اگر ہوں بھی تو کسی کو کیا پرواہ ہے؟ ایک اور تلخ سی سوچ ابھری، کسی اور کو نہ صحیح، آپ کو تو اپنے جذبات کی پرواہ کرنی چاہیے۔ وہ رسان سے سمجھا رہا تھا، جذبات ہی تو روح کا عکس ہوتے ہیں، اور انسان کی شناخت محض وجود سے نہیں کی جا سکتی۔ پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ نے خود کو محدود کر لیا ہے، اپنی ذات کے گرد کھینچنے اس حصار کو توڑ ڈالیے، کیونکہ کوئی اور تو شاید اس حصار کو پار کر ہی لے، مگر آپ خود اس حصار کو پار نہیں کر پائیں گی۔ ملیحہ کو اپنے سامنے کھڑے شخص سے خوف آنے لگا تھا۔ شاعر نے کہا تھا، میرا بھی چہرہ پر میرے بھی حالات بتا۔ ملیحہ نے تو ایسی کوئی فرمائش نہیں کی تھی، مگر وجدان اتنی فرصت زئی سے پڑھ رہا تھا جیسے خاص طور پر اسی کام سے آیا ہو۔ وہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ یہ میرے بارے میں اتنا کچھ کیسے جانتا ہے؟ کیا میرے چہرے پر لکھا ہے؟ سوچتے ہوئے غیر محسوس انداز میں ملیحہ نے اپنے چہرے کو چھوا۔ وجدان سے اس کی یہ حرکت بھی چھپی نہیں رہ سکی۔ وہ مسکراتا ہوا بولا، آپ کا چہرہ آپ کا دوست ہے، یہ آپ کے بارے میں کسی کو نہیں بتاتا۔ اسے خاموش دیکھ کر وہ کہنے لگا، پوچھیں گے نہیں مجھے آپ کے بارے میں یہ سب کس نے بتایا؟ وہ اب بھی خاموش رہی تو وجدان نے جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ کی آنکھوں نے، آپ جتنا چپ رہتی ہیں یہ اتنا ہی بولتی ہیں، بس سننے والا ہونا چاہیے۔ ملیحہ نے فوراً ہی پلکیں گرا لیں تو وہ اس کی گھبراہٹ کو محسوس کر کے بات بدل گیا،
آپ نے مجھے لائبریری میں ہر طرف تلاش کیا، اگر بالکونی میں دیکھ لیتی تو آپ کی تلاش ختم ہو جاتی۔ ملیحہ کو یاد آیا کہ لائبریری میں بالکونی بھی تھی اور اس دن اس نے وجدان کی تلاش میں ہر طرف دیکھا تھا، لیکن بالکونی کی طرف اس کا دھیان نہیں گیا تھا۔ آپ کتاب پڑھا کرتی اور میں آپ کو ایک بات کہوں، میں نے آپ سے پہلے کبھی کسی کو نہیں پڑھا اور آپ کو تو لگتا ہے حفظ کر لیا ہے، مگر کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی آنکھوں سے آپ کی روح تک سیدھا راستہ ہے؟ آپ کی اٹھتی گرتی پلکوں کو دیکھتے ہوئے میں وہ راستہ کھوج آیا ہوں۔ اب آپ چاہیں کچھ بھی کر لیں مگر مجھے خود تک پہنچنے سے روک نہیں پائیں گی۔ وہ چیلنج نہیں کر رہا تھا، مگر ملیحہ کو اتنا ہی برا لگا۔ اتنا سب کہنے کے باوجود آپ مجھے سمجھا نہیں سکے کہ آخر میں آپ سے شادی کیوں کروں گی۔ نہیں، وہ کہنے لگا، پوچھنا ہے تو یہ پوچھیں کہ میں آپ سے شادی کیوں کروں گا۔ وہ ملیحہ کی آنکھوں میں جھانکتا 2 قدم آگے آ گیا۔ اس کی سیاہ مقناطیسی آنکھوں کی کشش نے ملیحہ کو گمسم سا کر دیا تھا۔ کیوں وہ اتنی ہلکی آواز میں بولی کہ وجدان نے شاید سنی بھی نہ ہوگی۔ کیونکہ جب سے میں نے آپ کو حفظ کیا ہے خود کو بھول گیا ہوں۔ جب وہ جان گئی تھی کہ اس کے لہجے میں تذکیر کر لینے کی طاقت ہے تو یہ کیوں نہ مانی کہ وہ اسے تذکیر کرنے آیا تھا۔ وہ لاؤنج میں آئی اور بنا کسی طرف دیکھے سیدھی اپنے کمرے میں جانے کے لیے دوسرے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ ملیحہ اپنا نام سن کر وہ پلٹی۔ لاؤنج کے صوفوں پر بابا جان اور ملک ناصر آمنے سامنے بیٹھے تھے اور ٹیبل پر شطرنج کی بساط بچھی تھی۔ بیٹی ذرا ہمارے پاس تو آؤ، اسے آواز دینے والے ملک ناصر اب اسے بلا رہے تھے۔ پاس جا کر اس نے سلام کیا، جس کا جواب دے کر وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، جیتی رہو اور ادھر بیٹھو میرے پاس۔ انہوں نے ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ کہاں سے آ رہی ہو؟ لائبریری سے۔ پر اتنی گمسم سی کیوں ہو؟ نہیں انکل، آپ کو یوں ہی لگ رہا ہے۔ اس نے تردید کرنا چاہی۔ یوں ہی تو نہیں، کچھ الجھی ہوئی تو ہو۔ بیٹی ہم نے تو سوچا تھا کہ نور الہدیٰ آ جائے گا تو ہماری گڑیا بھی ہنسنا بولنا سیکھ جائے گی، پر لگتا ہے ابھی تک بائی سے دوستی نہیں ہوئی۔ ابھی نور الہدیٰ کو آئے بس 2 دن ہی تو ہوئے ہیں، اتنی جلدی کیا دوستی ہوگی اس کی طرف سے؟ بابا جان بولے، یہ بات بھی صحیح ہے۔ وہ ہنسے تھے۔ ملک انکل میں جاؤں؟ موقع دیکھتے ہی اس نے پوچھا۔ انہوں نے فوراً اجازت دے دی۔ ہاں بیٹی جاؤ۔ وہ اٹھنے لگی تو اظہر فاروقی نے اسے کہا، ملیحہ چائے بھجوا دینا اور ذرا جلدی۔ جی بابا جان۔ وہاں سے اٹھ کر کچن کی طرف سے گزرتے ہوئے اس نے بہادر کو چائے کا کہا اور اپنے کمرے کی طرف آ گئی۔ وہ نیچے سے ہی دیکھ چکی تھی کہ اس کے کمرے کے دروازے کے دونوں پر پورے کھلے ہوئے تھے۔ وہ حیران ہوتی کمرے میں آئی۔ اس نے نور الہدیٰ کو اپنے اسٹوڈیو میں دیکھا۔ وہ اسی طرف چل پڑی۔ نور الہدیٰ ایک کنوینس ہاتھ میں پکڑے دیکھ رہا تھا۔ آہٹ پر اس کی طرف دیکھ کر مسکرائے۔ ملیحہ کو بالکل توقع نہیں تھی کہ وہ اس کی غیر موجودگی میں اس کے کمرے میں آ جائیں گے، مگر انہیں جیسے پرواہ ہی نہیں تھی۔ کہنے لگے، تم نے بتایا نہیں تم پینٹنگ کرتی ہو اور نہ کبھی بابا جان نے ہی ذکر کیا۔ یہ بات برائے بات تھی۔ وہ بھلا جواب میں کیا کہتی؟ وہ بھی جواب کے لیے نہیں رکے۔ ویسے تمہیں پینٹر بنانے میں میرا بڑا ہاتھ ہے۔ وہ کیسے؟ یوں ہی اس نے پوچھا۔ وہ کینوس رکھ کر اس کی طرف مڑے۔ وہ ایسے کہ میری اسکول کی کاپیوں کتابوں پر تم نے جی بھر کر پریکٹس کی ہے۔ پتہ ہے تم 2.5-3 سال کی تھی جب میرے بیگ سے کتابیں نکال کر تم نے کلر پنسل سے ان پر آڑی تیکھی لکیریں کھینچنا شروع کی تھیں، اور ایک بار تو تم نے میرے پورے جرنل پر مارکر سے نشان بنا دیے تھے۔ ٹیچر سے ڈانٹ تو پڑی ہی، ساتھ میں سزا بھی ملی تھی، اور پورا جرنل جو دوبارہ بنانا پڑا تھا وہ الگ۔ اتنے سالوں بعد بچپن کی ایک حرکت وہ شرمندہ ہو گئی۔ ہاں مجھے یاد ہے امی نے بھی مجھے بہت ڈانٹا تھا، مگر غلطی پوری طرح سے میری نہیں تھی۔ میں آپ کے سامنے بیٹھ کر ہی آپ کی کتابیں خراب کیا کرتی تھی، لیکن آپ نے مجھے کبھی نہیں ٹوکا۔ خجالت مٹانے کو وہ بولی تھی۔ تو ٹوکتا بھی کیسے؟ ایک بار کہیں منع کیا تھا تو تم رونا شروع ہو گئی۔ میں ٹیچر کی ڈانٹ تو سن سکتا تھا، مگر تمہارے آنسو کیسے برداشت کرتا؟ سچ کہوں جب کبھی تم روتی تھی تو میرا دل چاہتا تھا میں بھی زور زور سے روؤں۔ وہ ہنستے ہوئے مزے سے بولے، اور اس کے انداز پر ملیحہ بھی ہنس پڑی۔ لیکن تمہارے شوق بھی عجیب ہوا کرتے تھے۔ گرمیوں کی دوپہر کو ضد کرتی کہ میں تمہیں سائیکل پر بٹھا کر لمبی سیر کرواؤں۔ آئس کریم کی فرمائش سردیوں کے لیے مخصوص تھی۔ مجھے تو تمہارے دانتوں کی صحیح سلامت دیکھ کر حیرت ہو رہی ہے۔ بچپن میں تم جس رفتار سے کینڈیز اور چاکلیٹس کھاتی تھی کہ مجھے یقین تھا بڑے ہونے تک تمہارے منہ میں ایک دانت بھی نہیں بچے گا۔ اور یاد ہے کس طرح تم میرے کندھوں پر چڑھ کر کہانی سننی ہے کی رٹ لگاتی تھی۔ بچے رات کو سونے سے پہلے کہانی سنانے کی فرمائش کرتے ہیں، لیکن تمہیں صبح جاگنے کے بعد کہانی سننے میں مزہ آتا تھا۔ ہاں یاد ہے۔
ان کی باتوں پر بے تحاشا ہنستی ملیحہ ہنسی کے بیچ میں بولی، اور یہ بھی یاد ہے کہ مجھے کہانی سناتے سناتے آپ سو جاتے تھے اور پھر دیر سے اسکول جانے پر ٹیچر سے ڈانٹ بھی پڑتی تھی، اور پتہ ہے میں یہ سب جان بوجھ کر کیا کرتی تھی۔ ملیحہ نے ایک پرانے راز سے پردہ اٹھایا تھا۔ نور الہدیٰ نے آنکھیں سکیڑ کر اسے گھورا۔ تم جان بوجھ کر مجھے ڈانٹ پڑواتی تھی؟ ہاں، وہ ان کے گھورنے سے بالکل متاثر نہیں ہوئی۔ جب مجھے اپنی ڈانٹتی اور آپ فوراً مجھے سپورٹ کرتے، میری سائیڈ لیتے تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا، لیکن شروع میں ڈر بھی جاتی کہ آپ مجھے ڈانٹیں گے یا کم از کم دوبارہ مجھے کہانی نہیں سنائیں گے، مگر آپ مجھے ڈانٹنے بغیر روز کہانی بھی سنا دیتے، تمہیں کوئی کچھ نہ کہے، اس لیے میں سب کچھ خود پر لے لیتا اور تم اس بات کا مزہ لیتی تھی۔ انہیں جیسے واقعی صدمہ ہوا تھا۔ ہاں، مگر میں پھر بھی یہی کہوں گی کہ غلطی صرف میری نہیں تھی، آپ نے ہی مجھے سر پر چڑھا رکھا تھا۔ میں آپ کی شہ پر ہی شرارتیں کیا کرتی تھی، وہ بھی صرف آپ کے ساتھ۔ پھر آپ کے جانے کے بعد میں نے سبھی شرارتیں چھوڑ دیں، اور امی بھی تو کہا کرتی تھی کہ نور الہدیٰ نے ہی ملیحہ کو بگاڑ رکھا ہے، اور میں سچ مچ ہی بگڑ جاتی اگر آپ لندن نہ چلے گئے ہوتے۔ ہاں، ساری برائی میرے سر ڈال دو، میرے جانے سے تمہاری جان چھوٹ گئی تھی، مگر وہاں کتنے دن تمہیں یاد کر کے میں اداس رہا تھا، کچھ اندازہ ہے تمہیں؟ بار بار فون کرتا کہ میں تمہاری آواز ہی سن لوں، مگر ہر بار جواب ملتا ملیحہ بات نہیں کرنا چاہتی۔ وہ تو میں آپ سے ناراض تھی، اس نے آہستہ سے کہا۔ وہ کیوں بھلا؟ نور الہدیٰ حیران ہوئے۔ کتنے آرام سے مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے، یہ بھی نہیں سوچا میرا کیا ہوگا؟ امی تو ہمیشہ بیمار ہی رہتی اور بابا جان کبھی بھی بہت دنوں کے لیے گھر نہیں رہے۔ میرا سارا وقت بس آپ کے ساتھ ہی تو گزرتا تھا۔ مجھے آپ کے چلے جانے پر بہت غصہ آیا تھا، اسی لیے جب آپ کا فون آتا تو میں چھپ جاتی تھی۔ اتنی لمبی ناراضگی کہ پھر سالوں تک بات ہی نہیں کی۔ وہ شکوہ کر رہے تھے؟ ایسا تو نہیں تھا کہ کبھی بات ہی نہیں کی، فون تو میں بھی کیا کرتی تھی، ہاں، سال میں ایک بار۔ ایسے بھی کیا ناراضی تو صرف بس شروع کے کچھ مہینوں تک ہی تھی، مگر پھر بہلنے کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بھول بھی گئی تھی۔ بھلا میری تب عمر ہی کیا تھی؟ 6 یا شاید 7 سال۔ بہت جلد ہی اجنبی ہو گئے تھے آپ، اسی لیے آپ سے فون پر بات نہیں کر پاتی تھی۔ جانتا تھا تم مجھے بھول چکی ہو۔ وہ اچانک ہی سنجیدہ ہو گئے تھے۔ ملیحہ کو اچانک ہی احساس ہوا کہ وہ جان بوجھ کر اس کے بچپن کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اور اسے پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ کس طرح باتوں میں وہ ان سے بے تکلف ہو گئی تھی۔ فرینڈز، انہوں نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تو ملیحہ نے بلا تعمل ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ آلویز اینڈ فار ایور۔ انہوں نے پل بھر کو ان کا ہاتھ تھام کر چھوڑتے ہوئے ایک پیکٹ اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ یہ وہی پیکٹ تھا جو ملیحہ اس دن ان کے سامان میں دیکھ چکی تھی۔ پرانی دوستی کی نئی شروعات کے لیے انہوں نے مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے کہا تو اس نے بھی ایک مسکراہٹ کے ساتھ پیکٹ ان کے ہاتھ سے لے لیا۔ تھینک یو ہادی بھائی۔ اوہ گاڈ، وہ بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بولے۔ کان ترس گئے تھے اس طرز مخاطب کو سننے کے لیے۔ وہ جھنجھل سی گئی۔ کھلے دروازے پر بہادر کی دستک پر دونوں ہی ادھر متوجہ ہوئے تھے۔ کہیے بہادر صاحب، آپ کو کیا کہنا ہے؟ نور الہدیٰ کے اس طرح بولنے پر وہ کچھ شرما سا گیا اور کہا، بی بی صاحب کے لیے سمیرہ بی بی کا فون ہے۔ وہ فوراً ہی کھڑی ہو گئی۔ سمیرہ تمہاری فرینڈ ہے؟ ہاں، اس نے کہا، پھر خیال آنے پر بتایا، لیکن میری کزن بھی ہے، افتخار ماموں کی بیٹی۔ اچھا، انہوں نے کہا، اور وہ جھٹ پٹ فون سننے کے لیے کمرے سے نکل گئی۔ رات عشاء کی نماز پڑھ کر ملیحہ اپنی ڈائری لیے بالکونی میں آ گئی۔ جن کی نگاہ جسم کے پار جا سکتی ہو وہ بھی دل سے آگے احساس تک پہنچ کر رک جاتے ہیں، مگر وجدان مصطفیٰ عجیب شخص ہے، روح کی باتیں کرتا ہے، اور باتیں بھی ایسی کہ سنو تو دل چاہے سنتے ہی جاؤ۔ پر میری دعا ہے کہ میں وجدان مصطفیٰ سے دوبارہ کبھی نہ ملوں۔ مجھے ڈر ہے کہ یہ مجھ سے وہ سب کروا لے گا جو میں کبھی کرنا نہیں چاہتی، جسے کرنے کی مجھ میں ہمت بھی نہیں ہے۔ ہم اپنے دل کو تھپکتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ تتلیوں کے پروں پر کہانیاں لکھ کر بچائیں کیسے انہیں دھوپ کی تمازت سے۔ وجدان کے ساتھ ہوئی اس دوسری ملاقات کو 2 مہینے ہونے والے تھے، مگر ملیحہ نے اس دوران ایک بار بھی لائبریری کا رخ نہیں کیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ ابھی بھی اسی درخت کے نیچے کھڑا ہوگا جہاں اس روز وہ اسے چھوڑ آئی تھی۔ وہ لاکھ انکار کرتی، مگر یہ سچ تھا کہ وہ اسے ڈسٹرب کر گیا تھا۔ اس کے دل کے دروازے تو بند ہی رہے، مگر وہی دل میں اس ادا سے آیا جیسے سورج کی روشنی بند دروازوں کی جھریوں سے گزر کر اندر کے منظر کو روشن کر کے اپنے ہونے کا اعلان کر دے۔ ملیحہ کی حالت اس نادان جیسی تھی جو ان عیاں ہوتے
مناظر سے صرف نظر کرنے کو ہتھیلیاں آنکھوں پر رکھ لی، پر جب اجالے نے بند پلکوں میں بھی راستہ بنا لیا تو تڑپ کر وہی ہتھیلیاں آسمان کی طرف اٹھا دیں کہ سورج کو ہی ڈانپ لیں۔ وجدان مصطفیٰ کے وجود سے پھوٹتی روشنی نے جب پہلے پہل ملیحہ کی آنکھوں کو چھوا تو اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور پھر اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کی بے خبری میں اس کے آس پاس کتنا اجالا بکھر گیا تھا، اور جب معلوم ہوا تو وہ اندیشۂ محبت سے گھبرا اٹھی۔ عجیب سی حالت ہو گئی تھی اس کی، بیٹھے بیٹھے چونک جاتی، بولتے بولتے ایک دم ہی چپ ہو جاتی، اور جب کچھ سمجھ نہیں آتا تو نور الہدیٰ کے پاس پہنچ جاتی۔ اظہر فاروقی نے ملیحہ میں آئی ان تبدیلیوں کو محسوس بھی نہیں کیا تھا، لیکن نور الہدیٰ نے صرف ان تبدیلیوں کو محسوس کر لیا تھا، بلکہ وہ ٹھڑک بھی گئے تھے۔ ملیحہ کا بے اختیار اپنی طرف آنا انہیں چونکا گیا تھا۔ انہیں اسٹڈی میں بیٹھے کام کرتے ہوئے بہت رات ہو گئی تھی۔ انہوں نے وال کلاک کو دیکھا جو 12 بجا رہا تھا، پھر باقی کام کل نپٹانے کا سوچ کر وہ پیپر سمیٹنے لگے۔ تبھی ملیحہ آ گئی، چائے کے 2 کپ ٹرے میں لیے۔ اس نے ٹرے ٹیبل پر رکھی، خود بھی ایک چیئر پر بیٹھ گئی۔ تم تو جلدی سو جاتی ہو، آج ابھی تک کیسے جاگ رہی ہو؟ اور چائے بھی 2 کپ بنائی ہے، کیا ساری قسمیں آج ہی توڑ دو گی؟ نیند نہیں آ رہی ہادی بھائی، اس نے جیسے شکایت کی، مگر مجھے تو بہت نیند آ رہی ہے اور میں بس ابھی سونے ہی جا رہا تھا۔ وہ اسے چھیڑنے کو بولے اور وہ چھڑ بھی گئی۔ آپ کوئی سونے نہیں جا رہے بلکہ میرے ساتھ چائے پئیں گے اور باتیں کریں گے، وہ اسے دیکھ کر بولے۔ زبردستی ہے؟ ہاں ہے تو، اس نے صاف گوئی سے کہا، مگر صرف آپ کے ساتھ، جیسے تمہاری مرضی۔ انہوں نے کپ اٹھا لیا اور گھونٹ بھر کر کہا، افتخار ماموں آئے تھے؟ ہاں، کپ ہونٹوں سے ہٹا کر اس نے کہا، لیکن آپ تو اس وقت گھر پر نہیں تھے، سڑک سے اندر آتے ہوئے میں نے ان کی گاڑی گیٹ سے نکلتے دیکھی تھی۔ انہوں نے کہا تو ملیحہ سر ہلاتے ہوئے بتانے لگی، ان کے ساتھ منیر ماموں بھی تھے، وہ دونوں مجھے لینے آئے تھے۔ کیوں؟ انہوں نے یوں ہی پوچھ لیا۔ میں نے بتایا تھا نا، 25 نومبر کو سمیرہ اور آفاق بھائی کی شادی ہے، سب رشتہ دار اکٹھے ہو چکے ہیں، کل لاہور سے خالہ بھی آ جائیں گی، تو ماموں نے سوچا مجھے بھی آ کر لے جائیں، پھر تم گئی نہیں؟ بابا جان نے منع کر دیا کہ جا کر رہنے کی کیا ضرورت ہے، شادی میں بھجوا دیں گے، اس میں بھلا ضرورت کا کیا چکر ہے، تمہارے سب کزنز آئے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ تھوڑا انجوائے کر لیتے، اور یہ آفاق بھی تمہارا کزن ہی ہے نا؟ انہوں نے پوچھا۔ منیر ماموں کے بڑے بیٹے ہیں، اور اس دن کارڈ دینے بھی تو آئے تھے، پھر تو تمہیں ضرور جانا چاہیے، تمہارے دو کزن کی شادی ہے۔ مگر بابا جان نے منع کیا ہے، اس نے سر جھکا کر ہلکے سے کہا، تم جانا چاہتی ہو؟ وہ جھک کر اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے، اس نے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ کچھ دیر اس کی جھکی پلکوں کو دیکھ کر انہوں نے اس پر سے نظر ہٹا لی۔ اب وہ دراز میں رول کیے ہوئے چارٹ نکال رہے تھے، پھر ایک چارٹ کھول کر انہوں نے ملیحہ کے آگے رکھا، یہ دیکھو، یہ گارمنٹس فیکٹری کا نقشہ ہے، ادھر پروڈکشن ہے، یہ سپروائزر کا آفس، اور اس طرف آگے جا کر ورکرز کوارٹرز ہیں۔ وہ نقشے پر کئی جگہ انگلی سے نشاندہی کرتے جا رہے تھے۔ کیسا لگا؟ اچھا ہے، وہ نقشے کو دیکھتے ہوئے مختصر بولی۔ اور یہاں پر ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے، اور ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے دیں مجھے اجازت، اللہ حافظ۔